ہم بات کر رہے ہیں امپورٹنس آف فزیکل اینڈ پرسنل اسپیس فار چلڈرن کی. اس میں ہم نے کہا کہ واٹ آر دا تھری کی پوائنٹس وین ٹیچنگ اباؤٹ پرسنل اسپیس، کہ جب وہ کون سے 3 پوائنٹس ہیں جن کو پرسنل اسپیس میں انتہائی امپورٹنٹلی کنسیڈر کرنا چاہیے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے سب سے پہلے ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ ماڈلنگ، کہ آپ کو خود سے ماڈل بننا چاہیے جب آپ پرسنل اسپیس کی بات کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. تو جس طریقے سے آپ دوسرے بچوں کے ساتھ بیہیو یا جس طریقے سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے بچہ آپ سے وہ سیکھتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بچے امیٹیٹر ہوتے ہیں اور وہ آپ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یو شوڈ بی اے ویری گڈ ماڈل فار دیم. اسی طریقے سے دوسرے کی پوائنٹ کی اگر بات کریں تو بچوں کو ٹیچنگ سیلف ایڈوکیسی، کہ ٹیچنگ سیلف ایڈوکیسی کہ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ خود کی وکالت کیسے کرنی ہے یا خود کی وکالت کرنا، دیٹ از کالڈ سیلف ایڈوکیسی. سو ٹیچنگ چلڈرن ہاؤ ٹو ریکگنائز وٹ دیئر پرسنل اسپیس از ان ویریس سچویشنس، کہ بچوں کو مختلف حالات میں ان کی پرسنل اسپیس کتنی ہے یا ان کو کتنا کسی دوسرے کے ساتھ فری ہونا چاہیے یا اس کی باؤنڈریز، اس کی لمٹس کیا ہیں. سو ٹیچ چلڈرن ہاؤ ٹو ریکگنائز، کہ وہ ٹیچرس آپ بچوں کو بتائیں کہ اس کو کس طریقے سے پہچاننا ہے یا اس کو کس طریقے سے جانچنا ہے کہ what their personal space is in various situation and how to advocate for themselves if someone intrudes in their space، کہ اس کی آپ نے کس طریقے سے وکالت کرنی ہے یا اس کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کرنا ہے کہ اگر کوئی اس میں مداخلت کرتا ہے یا دوسرے معنوں میں اس کو بائی پاس کرتا ہے. وہ والی پرسنل اسپیس جو کہ مختلف سچویشن میں ایک بچے نے اپنے لیے بنائی ہوتی ہے. سو ڈپینڈنگ آن دی سچویشن، یہ چیز مختلف حالات میں یا مختلف انداز سے حالات پہ منحصر ہوتی ہے. وہ ڈپینڈنگ آن سچویشن چلڈرن میں نیڈ ٹو، اس سلسلے میں چلڈرن کو کیا کرنا چاہیے کہ میں نیڈ ٹو بیک اپ، کہ اس میں اس بچے کو اس سلسلے میں جو اس نے پرسنل اسپیس بنائی ہوئی ہے اس پہ ایک تو اس کو بیک اپ کرنا چاہیے اور واک اوے یا اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کہ اگر کوئی ان لمٹس کو، ان باؤنڈریز کو کراس کرتا ہے یا اس میں مداخلت کرتا ہے تو اس سے واک اوے کر جانا چاہیے. آسک دا پرسن ٹو بیک اپ اور اسٹاپ ٹچنگ. اور ایون جو بھی اس طریقے سے ان کی پرسنل اسپیس میں یا ان باؤنڈریز کو، ان لمیٹیشنز کو کرنے کی کوشش کرے، کراس کرنے کی کوشش کرے، تو پہلی بات ہم نے کیا کہا، بیک اپ، کہ وہ اس کو ختم کر دے یا بالکل چھوڑ دے یا واک اوے، وہ چلا جائے، یا آسک دیٹ پرسن ٹو بیک اپ، اسٹاپ ٹچنگ، کہ یا وہ اس کو پیچھے ہٹ جائے، جو شخص اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو ٹچنگ کرنے سے روک دے. اور اس کے لیے اس کا سخت، اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایٹیچیوڈ جو ٹوورڈز اسٹاپنگ جو ہے وہ بڑا کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے. یا آسک این ایڈلٹ فار ہیلپ، یا کسی بڑے کو وہ بچہ کہے کہ میری ہیلپ کریں، یہ بچہ، یہ جو شخص جو ہے مجھے میری پرسنل اسپیس میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے یا مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دیز پوائنٹس آر ویری امپورٹنٹ. یا ہم دوسرے معنوں میں کہتے ہیں کہ آج کل جو آپ اپنے ارد گرد معاشرتی سنیریو دیکھ رہے ہیں، یہ ایک معاشرتی برائی جو بڑی عام آج کل نظر آتی ہے، اس میں ان بچوں کو اس طریقے سے ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. یہ وہ سماجی برائی ہے جس کو ہم بچوں کو اس اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کر کے اس سلسلے میں ہم بچوں کو بچا سکتے ہیں گمراہ ہونے سے بھی اور کسی طریقے کے بھی فزیکل ہراسمنٹ سے بھی اور کسی بھی طریقے کے نقصان سے. سو اٹ از کوائٹ امپورٹنٹ کہ ایز اے بینگ
ایڈلٹ جب آپ بچوں کو ٹیچ کر رہے ہیں، ایز بینگ ٹیچر جب آپ بچوں کو ٹیچ کر رہے ہیں، تو اس میں ہم نے کہا کہ جب بھی پرسنل سپیس کی بات کریں تو 3 کی پوائنٹس ہیں. نمبر 1 ماڈلنگ، نمبر 2 ٹیچنگ سیلف ایڈوکیسی. اور سیلف ایڈوکیسی میں ہم نے بتایا کہ آپ نے کس طریقے سے دوسروں کو لمیٹائز کرنا ہے، اور اس سلسلے میں اگر وہ پرسنل سپیس کو کراس کرنے کی کوشش کرے تو کیا سٹیپس لینے چاہیے بچے کو.